الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا وشفیعنا وحبیبنا ورحیمنا وکریمنا ومعیننا ومغیثنا ومغوانا وملجانا سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین وأولیاء أمته وعلماء ملته وسائر أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند سارے ایک دفعہ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام القبلتین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين۔ واجب الاحترام معزز و محتشم حاضرین و ناظرین، فردن سب کا نام لینا ممکن نہیں، آپ سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کی اس مجلس کا انعقاد کیا۔ مالک کون و مقام آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور میرے آقا کی آل پاک کا صدقہ اپنے خزانہ سے آپ کو ہر نعمت کا وافر حصہ عطا فرمائے۔ اس کے گزرے دور میں جہاں لوگ دین سے بیزار ہو رہے ہیں، اس کا ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہے اور ایک بیسک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے ان محافل کا تقدس جو ہے وہ ختم کر دیا ہے۔ ساری بارات بیٹھی ہو، دولہا نہ ہو تو شادی ہوتی ہے،
میلاد کی اور محفل کے دولہا میرے آقا ہوتے ہیں، اور کم از کم ہمیں یہ تو خیال رکھنا چاہیے کہ اس مجلس کے دولہا جلوہ گر ہیں، تو ہمیں کس دھیان اور کس خیال سے بیٹھنا چاہیے۔ میں بہت خوش ہوں آپ لوگوں نے بڑی تہذیب کے ساتھ اور بڑی تعظیم کے ساتھ اس محفل کو ایدے آ جاؤ جی اس پاس نہیں وہ آپ نے اس محفل کو، اس مجلس کو اٹینڈ بھی کیا اور احترام کے ساتھ، اخلاص اور نیک نیتی کے ساتھ اس مجلس کا تقدس بھی بحال رکھا۔ محافل کی اصل روح یہ چیز ہے، وہ بھانڈوں کے اسٹیج شو اور محفل نعت کے اسٹیج میں فرق ہی کوئی نہ ہو۔ یہ تو کل قیامت کو فیصلہ ہوگا نا، جیتا کون اور ہارا کون۔ ہم سنی لوگ جو ہیں، ہم کم از کم یہ عقیدہ تو رکھتے ہیں کہ ہم دنیا کے جس کونے میں ہوں میرے آقا وہیں جلوہ گر ہیں۔ تو اس چیز کو بہر طور ذہن میں رکھا کریں کہ دیگر مجالس اور حضور کی محفل کا فرق ضرور ہونا چاہیے۔ میں نے پہلے عرض کر دیا، میں آپ سے بہت خوش ہوں، بہت راضی ہوں۔ میں تو حضور کا وہ سچی بات ہے، کتڑوں کا کتڑا بھی کہلانے کے لائق نہیں۔ اس در کی غلامی کا دعویٰ کرنا یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ ہم اور اس در کے غلام کے قابل نہیں، کم از کم میرا تو غلامی کا دعویٰ نہیں۔ اس گلی کے کتے بھی جہاں قدم رکھیں تو ان کتوں کے قدموں سے، تلووں سے لگنے والی خاک بھی ہمارے لیے آنکھوں کا سرما ہے۔ چند باتیں پہلے میں نے اس لیے عرض کی، میں جتنی دیر گفتگو کروں گا واللہ بخدا میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میں آپ کے لیے نہیں آیا، بالکل بھی نہیں آیا۔ اور میں اکثر مقامات پر یہ کہتا بھی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے لیے بالکل بھی نہیں آیا، میں جن کا کتڑا ہوں ان کے لیے آیا ہوں۔ اور آپ سے بھی التماس ہے کہ آپ بالکل بخدا میرے لیے نہ بیٹھیں۔ وہی کچھ وہ شادیوں پہ کچھ آنے والے میراثی ایسے بھی تو ہوتے ہیں میرے جیسے، جنہیں مانگنا ہی نہیں آتا۔ تو آپ نے میری صدا نہیں دیکھنی کہ مجھے صدا لگانی آتی ہے یا نہیں آتی، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ محفل کس کی خاطر سجائی گئی ہے اور اس محفل کا دولہا کون ہے۔ اور تصور میں رکھیں اگر میرے آقا جلوہ گر ہوں تو ہمیں کس طرح بیٹھنا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے ایک مقام سے میں نے ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کے لیے چند کلمات کا انتخاب کیا۔ انہی کلمات سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ،
اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ یہ بچوں کو یا بھگا دیں یا چپ کروا دیں، تو اپنے گھر میں بیٹھا ہوں نا، یہاں تو کہہ سکتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنی چاہیے تھی۔ مولا تیری قدر کرنا کیا ہے اور تیری ناقدری کیا ہے، بے قدری کیا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے اِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ۔ دراصل یہ آیہ کریمہ یہودیوں کے لیے نازل ہوئی۔ فرمایا کہ جب انہوں نے کہہ دیا اہل ایمان سے کہ اللہ نے کسی بشر پر وحی نازل نہیں کی، گویا انہوں نے واشگاف الفاظ میں رب ذوالجلال کہ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا کہ اللہ نے کسی بشر پر وحی نازل نہیں کی۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ قرآن اور صاحب قرآن کا تعلق ایک یہ بھی ہے کہ قرآن کا فیض صاحب قرآن کے بغیر نصیب نہیں ہوتا۔ قرآن کا فیض صاحب قرآن کے بغیر نصیب نہیں ہوتا، اور صاحب قرآن کا عشق قرآن کے بغیر نصیب نہیں ہوتا۔ رب ذوالجلال نے جہاں سورہ بقرہ میں، پھر سورہ آل عمران میں، سورہ نساء میں یہ جتنی بھی شروع والی مدنی صورتیں ہیں، یہودیوں کی بہت ساری خرابیاں بیان کی، ان کی بہت ساری بدعمالیوں کا ذکر کیا، مگر کسی بات کے ذکر کرنے کے بعد رب نے یہ نہیں فرمایا کہ انہوں نے میری قدر نہیں کی۔ جب باری آئی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو فرمایا ان یہودیوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ مولا تجھے تو وہ مانتے ہیں اور پھر اپنے نبی کو بھی مانتے ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی امت ہیں، تو یہودی جب اپنے نبی کو مانتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو، تجھے بھی مانتے ہیں، تو تیرے آخری نبی کو نہ ماننا تیری ناقدری کیسے ہو؟ اس سے تھوڑا سا آگے چلیں تو دور قدیم میں یہودی سوائے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے باقی سارے انبیاء پر ایمان رکھتے تھے، مگر آقا علیہ السلام کے علاوہ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے۔ پھر عیسائیوں اور یہودیوں میں ایک جھگڑا شروع ہو گیا، بات شروع ہو گئی دنیا میں۔ تو جیسے جیسے پھر شعور آتا گیا، پھر ایک دور وہ بھی آیا جب یہودیوں نے سوچا کہ ہمیں عیسائیوں کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑے گا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا پڑے گا۔ اگر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانیں گے۔
انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مان لیا۔ اب یہودی آقا علیہ السلام کے علاوہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو بھی مانتے تھے، اللہ وحدہ لا شریک کو بھی مانتے تھے، مگر اللہ نے فرمایا نہیں، تم نے میری قدر نہیں کی۔ مالک بڑی عجیب بات ہے، صرف ایک نبی کو نہیں مانا، 1,24,000 میں سے صرف ایک نبی کو نہیں مانا، تجھے بھی مانتے ہیں، اس کے باوجود ہم تیرے بے قدرے ہیں، ہم نے تیری قدر نہیں کی۔ گویا رب ذوالجلال فرماتا ہے نادانو، جس ایک کی خاطر میں نے ان سب کو منوایا، جس ایک کی خاطر میں نے 1,24,000 کو منوایا، اور جس ایک کی خاطر میں نے 1,24,000 کو رسالت و نبوت عطا کی، جس ایک کی خاطر میں نے 1,24,000 انبیاء اور مرسلین کو تخلیق کیا، تو جس ایک کی نبوت کی خاطر میں نے 1,24,000 کو منوایا، تم باقی سب کو مانو، اس ایک کو نہ مانو، تو گویا تمہارا کسی کو ماننا بھی مجھے قبول نہیں، تمہارا پھر کسی اور کو ماننا مجھے قبول نہیں۔ جس ایک کی خاطر میں نے سب کو منوایا، اور جس ایک کو میں نے ان سب کی خاطر اس دنیا میں تخلیق کر کے سب کو کہا کہ اسے مانو، تمہاری خاطر اتنا کرتا ہوں کہ اسے مانو، تو میں تمہیں ساری دنیا سے منوا دوں گا۔ تم اس ایک کو نہ مانو تو مجھے نہ اپنے ماننے پہ اور نہ کسی نبی کو ماننے پہ تمہارا کوئی ایمان قبول نہیں۔ تو میں نے عرض کیا نا، فرمایا کہ میں نے جس ایک کی خاطر سب کو منوایا، وہ فرماتا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ فرمایا یہ ماننے اور منوانے والی بات یہ عالم بشریت یا عالم ناسوت کی بات نہیں، ابھی تو میں نے اس دنیا کو تخلیق بھی نہیں کیا تھا، تو میں نے عالم ارواح میں یہ ماننے اور منوانے والی بات پہلے نبیوں سے کر لی۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میں نے عالم ارواح میں جملہ انبیاء کی ارواح کو جمع کیا، جب سارے انبیاء کی روحیں میری بارگاہ میں حاضر تھیں، تو میں نے ان سے ایک وعدہ لیا، میں نے کہا بھائی سنو، لما آتیتکم من کتاب و حکمت، جب تمہیں میں کتابیں بھی دے چکوں، حکمت بھی عطا کر چکوں، نبوت اور رسالت بھی عطا کر چکوں، ٹھیک ہے مالک ایک خبر ہے، فرمایا تمہارے ذمہ بھی کوئی کام ہے۔ تو ارواح انبیاء نے عرض کی مالک ہمارے ذمہ کیا کام ہے؟ فرمایا ثم جاءکم رسول، جب تمہارے مناسب تمہارے مسلک تمہیں عطا کر دوں گا، اب
میں ایک نبی کو بھیجوں گا، ایک رسول کو تمہارے پاس بھیجوں گا۔ کیسا رسول؟ فرمایا مصدقن لما معکم، جو تمہاری رسالت و نبوت پر سٹیمپ لگائے گا۔ مالک نبوت و رسالت تو عطا کرنے والا ہے، کبھی کوئی سند بغیر سٹیمپ کے بھی کسی جگہ چلی ہے؟ کوئی مانتا ہے جس پہ دستخط نہ ہو، تصدیق نہ ہو؟ آپ کسی اصل کی بھی فوٹو کاپی کروائیں کسی سند کی تو کہتے ہیں بھائی کسی سے اٹیسٹ کروا کے لائیں، یہ اصل ہے، اٹیسٹیشن اور تصدیق کے بغیر نہیں قبول۔ فرمایا نبوت اور رسالت عطا کر لوں گا مگر اس کی تصدیق میرا نبی کرے گا، میرا حبیب کرے گا، اور جب تک وہ تصدیق نہیں کرے گا تب تک تمہاری رسالت و نبوت جو ہے وہ کارگر نہیں ہوگی۔ اچھا، ایک اور خوبصورت بات ہے، تصدیق کسی بات کی وہ بندہ کرتا ہے جو اس واقعہ کا عینی شاہد ہو، جسے یقین ہو کہ یہ بات درست ہے۔ اب حضور جلوہ گر ہوئے سب سے آخر میں، نت مولویاں نہیں گلاں سن دے ہو، حضور جلوہ گر ہوئے سب سے آخر میں، وہ آدم علیہ السلام اپنی نبوت کی درخواست لے کے کھڑے ہیں کہ دستخط کر دیں۔ حضور جلوہ گر ہوئے سب کے بعد نوح علیہ السلام اپنی نبوت کی سند لے کے کھڑے ہیں، صحیح تصدیق کر دیں تب مانیں گے لوگ۔ موسیٰ علیہ السلام رسالت اور نبوت کی سند لے کے کھڑے ہیں، بھئی کس نے دی ہے؟ رب نے دی ہے، ابھی بھی کسی کی تصدیق کی ضرورت ہے؟ رب نے دی ہے تو جس دفتر سے آئی ہے ابھی بھی کسی تصدیق کی ضرورت ہے؟ فرمایا ہاں ہاں آئی ادھر سے ہے مگر تصدیق یہاں سے ہوگی۔ تو مالک ہم نے کرنا کیا ہے؟ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ اللہ اکبر! قرآن کے کتنے خوبصورت الفاظ ہیں۔ فرمایا تم بے شک نبی ہوگے اپنے اپنے دور وقت کے، بے شک رسول ہوگے اپنے اپنے زمانے کے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، پر جب آئے گا نا میرے حبیب کا آوازہ، اور جب وہ نبوت لے کے اس دنیا میں آئیں گے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، پھر یہ اپنے مناسب، یہ اپنے مسند الگ رکھنا اور میرے نبی کی نبوت پہ ایمان لانا۔ شاید آپ تک میں بات کنوے نہیں کر سکا، ابھی بات میں نے بہت بڑی کی ہے۔ نبی ہوتے ہوئے، نبی ہوتے ہوئے جب میرا حبیب آئے تو پھر تمہاری نبوت اپنی جگہ، مگر اس پہ ایمان امتیوں کی طرح رکھنا ہے۔ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور اس کی نصرت بھی اپنے اپنے دور میں کرنی ہے۔ انبیاء نے وعدہ یارو کر لیا، اب جیسے کوئی نبی آتا ہے اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہے، اعلان کرنے کے ساتھ پھر ڈنکا بجاتا ہے، کس بات کا؟ وہ کہتا ہے یاتی رسول یاتی من بعد اسمہ احمد، فرمایا میں بھی رسول ہوں مگر بھول نہ جانا میرے بعد ایک نے آنا ہے جسے آسمانوں پہ احمد اور زمین پہ محمد کہا جاتا ہے۔ امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ عالم ارواح میں جملہ انبیاء کی جو ارواح تھی ان کے اوپر ایک نور چھا گیا، جس طرح صاحبان یہ اوپر چھت ہے، ایک صاحبان چھا گیا،
اور اس صاحبان کے نیچے وہ انبیاء کی ساری روحیں یوں دیکھ کے پریشان ہونے لگیں کہ یہ کیا ہے، یہ کون سا صاحبان ہے نور کا جس نے ہم سب کو ڈھانپ لیا ہے۔ اگرچہ یہ بات عالم ارواح کی ہے، مگر میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ صاحبان کے نیچے ہوں تو آپ کا اپنا سایہ نظر آتا ہے؟ نہیں نہ نظر آتا۔ کیوں نہیں نظر آتا؟ صاحبان اوپر ہے اور اس کا سایہ آپ سے بڑا ہے، آپ اس صاحبان کے نیچے ہیں۔ نہیں عالم ارواح میں جملہ انبیاء کی ارواح اکٹھی تھی، اوپر ایک نور کا صاحبان چھایا۔ اب ارواح انبیاء حیران ہیں، یہ کیا ہے؟ تو آواز آئی، اے ارواح انبیاء، تمہیں نہیں خبر کہ یہ کس کا نور ہے، یہ کیا صاحبان ہے؟ نہیں، مالک فرمایا یہ میرے محبوب کا نور ہے، اور تمہاری ساری روحوں پر میرے حبیب کا نور سایہ فگن ہے۔ یاد رکھو یہ وہ نور ہے جس کے صدقے میں تمہیں نبوت بھی عطا کروں گا اور رسالت بھی عطا کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آستانہ علی امانی شریف۔ تو میں عرض کر رہا تھا، فرمایا اس پر ایمان بھی لانا اور اس کی نصرت اور تصدیق بھی کرنا۔ تصدیق تمہاری کرے گا، تم نے اس کی نصرت کرنی ہے، مدد کرنی۔ اچھا یارو، ہم نالائق لوگ، ہم گستاخ لوگ، ہم اللہ کا کہنا نہیں مانتے، نا فرمان لوگ، مگر کبھی سوچ سکتے ہیں کہ کسی نبی کو اللہ کوئی حکم دے اور نبی اللہ کے حکم کی حکم عدولی کرے؟ یہ تو ممکن نہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ مگر یہاں معاملہ اور ہے، جب فرما دیا کہ تمہارے پاس جب میرا نبی آئے گا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، مالک ٹھیک ہے مان لیا، پر ما اقررتم، بھئی اقرار کر رہے ہو نا؟ کوئی نہیں سمجھ آئی۔ مان کے کہہ کے حکم دے کے پھر کہتا ہے جی میں گل کیتی ہے دسو نا، سنی رہے نا، من لئیے نا، اقرار کرو۔ سب نے کہا اقرار، تم سب اس کا اقرار کرو۔ جواب دیا کرنا، مالک اقرار کرتے ہیں، تیرا حکم ہے، فشہدو، پر میں اس اپنے قول پر پھر پہرا بھی دینا، تم ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ، ایک دوسرے کے۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ اللہ اور انبیاء کی ارواح ہیں، کوئی بے یقینی کی صورتحال تو نہیں تھی، پر میں ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ کہ محمد کو ماننا ہے۔ مالک ہم ایک دوسرے کے گواہ ہیں۔ اچھا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں حالے بھی چھو نہیں بھریا، فرمایا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تم تو ایک دوسرے کے گواہ ہو نا اس بات کے، مگر میں بھولا نہیں، میں تم سب پر گواہ ہوں۔ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اس میرے حبیب کو ماننے پر تم نے اقرار کر لیا، اب یاد رکھنا میں اس پہ گواہ ہوں۔ اب کیونکہ بات بہت نازک ہے، میں اس کو اور مثال کے ساتھ نہیں کھول سکتا، ایسی باتیں تو وہاں کی جاتی ہیں جہاں غیر یقینی صورتحال ہو کہ پتہ نہیں میری بات مانیں گے یا نہیں، یہاں اقرار کر لیا، وہاں جا کے بھاگ نہ جائیں، وہاں مکر نہ جائیں۔ یہ تو ارواح انبیاء ہیں، اور انہیں اتنی تصدیق کے ساتھ فرمایا ہاں تم تو ایک دوسرے پر گواہ ہو، لیکن میں تم سب پہ گواہ ہوں، یاد رکھنا
भूल ना जाना जो काम तुम्हारे जिम्मे लगाया है। मालिक इतनी, वो पंजाबी में कहते हैं इतनी चेट, इतना जोर इस बात पे। फरमाया हाँ। और कुरान मजीद फुरकान हमीद एक और जगह पर इन्हीं यहूदियों के बारे में कहता है, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। यह भी असल में यहूदियों के लिए है कि मालिक इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, उस रास्ते पे चला जो तेरे इनाम याफ्ता बंदों का है, ना कि उस रास्ते पर जिन पर तेरा गजब हुआ, जिन पर तेरा। अब जरा थोड़ा सा उस तरफ चलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे पहले गजबनाक किस पे हुआ और गजबनाक होने की वजह क्या थी। तो हम अगर अहादीस और तफासीर का मुताला करें तो इस कायनात अर्ज़ी और समावी में सबसे पहले रब जो है वो इबलीस से नाराज हुआ, इबलीस पर गजबनाक हुआ। किस बात पे गजबनाक हुआ? फरमाया उसजुदू ले आदम व इज़ कुलना लिल मलाइकति इसजुदू ले आदम फसजदू इल्ला इबलीस। फरमाया आदम को सजदा करो, सबने कर लिया, इल्ला इबलीस। इबलीस का नहीं करना, ये मेरे सामने बना है। कैसे? उसने कहा खलक़तनी मिन नारिम व खलक़तहू मिन तीन, मुझे तूने आग से पैदा किया है, इसे तूने गारे और मिट्टी से पैदा किया है। तो मेरा खमीर और इसका खमीर में फर्क ये है कि आग नीचे से ऊपर की तरफ जाती है और मिट्टी ऊपर भी फेंके तो ऊपर से नीचे की तरफ आती है। तो जिसे मिट्टी से पैदा किया है, मैं आग से तखलीक किया गया, उसे सजदा कैसे करूं? उसने खुद भी फरमाया था, इन्नी खालिकुम बशरम मिन सलसालिम मिन हमाइम मसनून, कि मैं एक बशर पैदा करने लगा हूं, किससे? सन रसीदा बदबूदार बजने वाले काले गारे से। किससे? सन रसीदा बदबूदार बजने वाले काले गारे से। अब ये फरिश्तों के भी सामने था और इबलीस के भी सामने था। उसने कहा मैंने अपनी आंखों से देखा जब तूने इसको तख्लीक किया, अब कैसे सजदा करूं? उसने कहा बदबख्त, ये दूसरा फरमान भी सुन ले, फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही, बस जब इसका मैं पैकर तश्कील कर लूं, इसका जिस्म बना लूं, तो उसमें रूह अपनी फूंकूंगा, उसमें रूह अपनी फूंकूंगा। एक थी तश्कील आदम, एक थी तकमील आदम। अब तश्कील फरिश्तों के भी सामने थी, इब्लीस का भी सामने थी, मगर तकमील को फरिश्तों ने देखा, इब्लीस अंधा रहा। उसने ये नहीं देखा कि इसके अंदर कौन है, इसके अंदर कौन है। उसने तश्कील देखी, तकमील ना देखी, इसलिए इनकार कर दिया। अब अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया जबकि फ़क़ऊ लहू साजिदीन, उसकी तकमील करके कि इसको सजदा करो, वो अकड़ गया। उसने कहा नहीं करना, ये तो गारे से पैदा किया गया है, मिट्टी से पैदा किया गया है, मैं इसे कैसे सजदा कर लूं? तो एक फारसी का मौला रूम का शेर है, एक होता है जाहिर और एक होता है बातिन। जिस शख्स की नजर सिर्फ जाहिर तक रहे वो अक्सर गुमराह रहता है। मौला रूम फरमाते हैं बू अली अंदर हुबारे नाका गुम
دست رومی پردہ محمل گرفت. میں ذرا آسان لفظوں میں آپ کو، زیادہ آپ جو ہیں وہ پریشانی نہ ہو جائیں. مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک دن نا محبوب اونٹنی پر سوار ہوا، تو محبوب نے نقاب اوڑا ہوا تھا، اونٹنی پر سوار ہوا. اونٹنی جیسے محبوب کو لے کر چلی دوڑی. اب پیچھے ایک عقل تھی، ایک عشق تھا. رومی پیکرے عشق تھا، بو علی پیکرے عقل تھا. اب بو علی نے محبوب کا ظاہر دیکھا، رومی نے باطن دیکھا. دونوں دوڑے، عقل دوڑی، عشق دوڑا محبوب کی سواری کے پیچھے. جیسے محبوب کی سواری دوڑی، اب اس کے قدموں سے دھول اٹھی، غبار اٹھا. بو علی اندر غبارے ناکگم، چونکہ عقل کو صرف عقل پر چلتا تھا، اس کا باطن روشن نہ تھا، محبوب کے باطن کو نہ جانتا تھا. تو محبوب کی اونٹنی کے پاؤں سے اٹھنے والے غبار میں گم ہو گیا. دست رومی پردہ محمل گرفت. مولانا روم فرماتے ہیں، اقبال کا شعر ہے غالباً جی، اقبال فرماتے ہیں کہ پھر عشق پیکر رومی وہ محبوب کی سواری کے پیچھے دوڑتا رہا. بالآخر اس نے محبوب کا جا کے پردہ پکڑ لیا، وہ کپڑا پکڑ لیا جس میں محبوب پردے میں تھا، اور پردہ ہٹا کے رومی نے محبوب کو پا لیا. اقبال ایک اور جگہ بھی کہتا ہے، وہ کہتا ہے گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور ہے، نور عقل بھی. گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے. عقل جو ہے یہ نور ہے، راستہ ضرور دکھاتی ہے، مگر منزل تک پہنچنے کے لیے عشق کی ضرورت ہوتی ہے. مولانا روم کی ایک اور حکایت عرض کر کے میں گفتگو کو تھوڑا سا آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں. مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک دن مجنو سوار ہوا اونٹنی پہ، اور لیلا کے گھر کا قصد کیا، ارادہ کیا کہ آج محبوبہ کی گلی میں جاتا ہوں. اونٹنی کا ایک بچہ بھی تھا. مولانا روم فرماتے ہیں اب ہوا کیا کہ مجنو نے سوچا کہ اگر اونٹنی کا بچہ ساتھ آئے گا تو اونٹنی ایستا چلے گی، اور میں جلدی محبوب کے گھر تک پہنچ نہیں پاؤں گا، راستے میں شام ہو جائے گی. تو ایسا کرتا ہوں اونٹنی کا بچہ یہیں باندھ دیتا ہوں اور اونٹنی کو لے کر چل پڑتا ہوں. مولانا روم فرماتے ہیں کہ پھر اونٹنی پہ سوار ہوا، بچہ وہیں باندھ دیا. جیسے ہی مجنو لیلا کے شہر کے قریب پہنچا تو ہوا کا ایک جھونکا آیا، اسے محبوب کی گلی کی خوشبو آئی. تو جیسے ہی اس کے مسام محبوب کی گلی کی خوشبو سے معطر ہوئے، اس کی آنکھیں بند ہوئیں، مست ہوا. اونٹنی کی مہار جو ہے وہ ڈھیلی پڑی تو اونٹنی پیچھے بھاگنے لگ گئی. اب جب جا کے مجنو صاحب کو ہوش آیا، آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹنی اپنے بچے کے پاس کھڑی ہے. اس نے کہا یار یہ تو میں تو لیلا کی گلی کے قریب تھا، پھر یہاں پہنچایا، پھر اونٹنی کی مہار کھینچی، پھر چل پڑا. پھر جب محبوبہ کی گلی کے قریب پہنچا، پھر اسی طرح ہوا کا جھونکا آیا. مولانا روم فرماتے ہیں مجنو پھر مدہوش ہو گیا، پھر مست ہو گیا. اونٹنی کی مہار پھر ذرا ڈھیلی ہوئی، اونٹنی پھر پیچھے بھاگی اور پھر بچے کے پاس پہنچ گئی. جب دوسری بار مجنو نے دیکھا تو اس نے کہا کہ میرے خیال میں محبوب جو ہے وہ کسی کے سہارے سے نہیں ملتا. مولانا روم فرماتے ہیں کہ پھر مجنو نے اونٹنی کھڑی تھی اوپر سے چھلانگ لگا دی، کچھ زخمی بھی ہو گیا، مگر بات سمجھ آ گئی کہ محبوب کی گلی میں سواری پہ نہیں اپنے قدموں سے چل کے جاتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا، فرمایا اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، انہوں نے کہا
رب نے فرمایا تم نے میری قدر نہیں کی اس لیے کہ تم نے میرے حبیب کو نہیں مانا. اور یہ بات یاد رکھیں، وہ تو بیچارہ پھر اس کو تو فخرج منہا فإنک رجیم، بات ختم کریں، اس کو نکال دیا، فرمایا دفع ہو جا. اس نے ایک بات کہی تھی جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. جب ابلیس کو اللہ نے نکالا تو اس نے کہا انک من المنظرین. وہ کہتا ہے کہ قیامت تک کے لیے عمر چاہیے، قیامت تک کے لیے زندہ رہوں گا، بس یہ چاہیے. اللہ نے فرمایا لئیم تو نے قیامت تک زندہ رہ کے کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا کچھ تو میں نے بھی اپنے حصے کے اکٹھے کرنے ہیں نا. وہ کہتے ہیں ہم تو ڈوبے ہیں صنم، انہیں بھی لے ڈوبیں گے. ایسا بھی ہوتا ہے نا. اللہ نے فرمایا تو نے کیا کرنا ہے قیامت تک زندہ رہ کے؟ قرآن کہتا ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں پکا موحد ہوں، توحیدی ہوں. شیطان نے کہا میں پکا توحیدی ہوں. اگر فقط توحید کو مان لینا اور اللہ اللہ کرنے سے اس بارگاہ میں قربت اور قبولیت ہو جاتی تو یہ ابلیس بیچارہ شیطان کیوں کہلاتا؟ بھائی توحید قبول ہی تب ہوتی ہے جب رسالت کو مانا جائے. اللہ نے فرمایا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. پوچھو تو کیسے ان کو گمراہ کرے گا؟ اس نے کہا نہیں، شطرنج کھیلنے کے لیے نہیں کہوں گا، آپ کو بات نہیں لگے گی. جوئے کے لیے نہیں کہوں گا، سود کے لیے نہیں کہوں گا. میں آسان لفظوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. تو رب نے پوچھا پھر تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. مسجد کے دروازے پہ بیٹھوں گا، تبلیغ کروں گا اور کہوں گا نمازیں پڑھو، اور نماز اور قرآن کا جاسا دے کر تیری بارگاہ سے دور کروں گا. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کی آیت ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. کوئی تفسیر اٹھا کے پڑھ لیں. اس نے کہا نمازیں بھی پڑھاؤں گا، تبلیغیں بھی کرواؤں گا، گھر بھی چھڑواؤں گا، سارے نیکی کے کام بھی کرواؤں گا، پر نہیں، میں نے ان کو نا نبی کا احترام نہیں کرنے دینا، نبی کا ادب نہیں کرنے دینا، باقی سارا کچھ کریں گے. اس نے کہا حوصلہ کر الا عبادک منہم المخلصین. سارے نمازوں پر اترانے والے شیطان نہیں ہوں گے، سارے قرآن کی تلاوتوں پر اترانے والے بدبخت نہیں ہوں گے، سارے قرآن پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کرنے والے نہیں ہوں گے. فرمایا الا عبادک منہم المخلصین. کوئی وہ بھی ہوں گے جن کے دل میں میں اپنے حبیب کا پیار بھی ڈالوں گا. الا عبادک منہم المخلصین، جنہیں میں اخلاص کی دولت عطا کروں گا. وہ میرے حبیب کا ادب کرنے والے ہوں گے، میرے حبیب کی نسبت رکھنے والے ہوں گے، میرے حبیب کا احترام کرنے والے ہوں گے. ورنہ سارے تیرے داؤ پہ نہیں لگیں گے. جو میرے حبیب کے پیچھے لگ گئے ان پر تیرا داؤ نہیں چلے گا. اور اس کی بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ صحابہ کرام کی زندگیوں سے ہمیں ملتی ہیں. میں بس گفتگو کلوز کرنے لگا ہوں ساری باتیں چھوڑ کے. آپ کسی عدالت میں کوئی دعویٰ دائر کرتے ہیں تو دعویٰ دائر کرنے میں کتنے دن لگتے ہیں؟ صرف 1 دن میں ہو جاتا ہے. اپلیکیشن لکھیں، مدعی بنیں اور دعویٰ دائر کر دیں. اب جیسے ہی آپ دعویٰ دائر کرتے ہیں تو فیصلہ ہو جاتا ہے؟ نہیں. اب اس کی پروسیڈنگ شروع ہوتی ہے کیس کی. اور کیس کی پروسیڈنگ کیا ہوتی ہے؟ اس پہ گواہ بھگتنے شروع ہوتے ہیں کہ گواہ لاؤ. تو دعویٰ تو پہلے دن ہی دائر ہو جاتا ہے، مگر باقی سارا جو وقت فیصلے تک ہوتا ہے وہ صرف کیس کی پروسیڈنگ میں لگتا ہے. گواہ آتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، پھر کیس کو دیکھا جاتا ہے بلا تشبیہ و بلا مثال.
دعویٰ کے اسلام کا دعویٰ ہے توحید. دعویٰ اسلام کیا ہے؟ توحید. اور اس کی ساری پروسیجر کا نام محمد ہے. محمدیت ہے، رسالت ہے توحید کی. ساری پروسیجر جو ہے اس دعوے کی اور رسالت میں چلتی ہے. بھئی اگر رسالت کو مان گئے تو توحید قابل قبول. جس دعوے پہ گواہی کوئی نہ ہو، میں آسان لفظ میں عرض کرنے لگوں، اور جس دعوے پہ گواہی کوئی نہ ہو، بھلا وہ دعویٰ بھی کبھی مانا گیا ہے؟ اس کائنات میں میرے آقا کے سوا کوئی بتائے نا کسی نے خدا کو دیکھا ہے؟ جب تم نے خدا کو دیکھا ہی نہیں تو تم کہاں سے یہ موحد اور توحیدی آ گئے؟ بس خدا کو تو دیکھا صرف مصطفیٰ نے، اور ایسے دیکھا، فرمایا ما زاغ البصر وما طغیٰ. سونا تو نے ایسے دیکھا ہے نا، نہ آنکھ جھپکی ہے نہ نگاہ حد سے بڑی ہے. اچھا ایک بات میں عرض کر کے بس گفتگو کلوز کرنے لگا ہوں. آپ جائیں مری، آپ جائیں دنیا کے کسی ملک میں سیاحت کے لیے، بھائی سمیع اللہ، تو جب آپ واپس آئیں تو آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہاں سیر کے لیے گئے تھے، وہ منظر کیسا تھا، نظارہ کیسا تھا؟ اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ ہمیشہ منظر کی تعریف کی جاتی ہے جسے دیکھا جائے. آج تک کبھی کسی نے نظر کی تعریف بھی کی ہے؟ کسی نے نظر کی تعریف بھی کی ہے؟ یہ واحد واقع معراج ہے، تکنے والے مصطفیٰ تھے. خدا جلوہ گر تھا، گویا کہنے لگا حبیب پہ دیکھنے پہ صدقے. اس نے قرآن میں یہ نہیں بیان کیا کہ میں ایسا تھا، میرا حسن جمال ایسا تھا، میرا کمال ایسا تھا. نہیں، فرمایا ہاں سب کچھ تھا، پر حبیب نے بتا دوں میں تو فقط اتنا کہتا ہوں، تو آیا تھا نا مجھے تکنے، تو تیرے تکنے پہ صدقے، تیرے دیکھنے پہ قربان. وہ جس نظر سے تو نے دیکھا، میں بس اس نظر کی تعریف کرتا ہوں قرآن میں. بات ختم کرتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب ذوالجلال کے محبوب ہیں، اور بندہ اپنا سب کچھ گوارا کر لیتا ہے، محبوب کے آنچ نہیں آنے دیتا. میں ایک مثال عرض کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہوئی، اس سے پہلے کعبے میں کتنے بت تھے؟ مجھے یاد کوئی نہیں، چلو شکر ہے، 360 تھے. 360 بت تھے. اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ 360 بت جب کفار وہاں کعبے میں جاتے تھے ان بتوں کی پوجا کرنے، تو وہاں برہنہ جسموں کے ساتھ رقص کرتے تھے. یہ کعبے کی ہسٹری ہے. حضور کی جلوہ گری سے پہلے بتوں کی پوجا بھی آتی تھی، اور پوجا کرنے والے برہنہ انسان کے ساتھ جسم پر کپڑے نہیں ہوتے تھے، کعبے میں رقص کرتے تھے. اب ویڈیو ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، میں آپ کو سمجھانے کی خاطر عرض کر رہا ہوں. کسی کے گھر میں جا کے اس کے شریک کی تعریفیں شروع کر دی جائیں اور پھر برہنہ رقص کیا جائے، وہ تب بھی غصے میں نہ آئے؟ تب بھی غصے میں نہ آئے؟ غیرت پہ سوال ہوتا ہے. ایک طرف یہ کہ رب ذوالجلال کے گھر میں 360 اس کے شریک رکھے، پھر برہنہ انسان کے ساتھ رقص کیا. اس نے کہا دفع کرو، میرا سٹیٹس نہیں ہے ان سے بات کروں. کرتے رہے جو کرتے ہیں. ادھر کیا ہوا؟
آقا نے اعلان نبوت فرمایا، اور اعلان نبوت جب میرے آقا نے وہ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے فرمایا، نیچے کھڑا تھا ابو لہب، اس نے یوں انگلی کھڑی کی، ایک انگلی صرف انگلی کھڑی کر کے کہنے لگا معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد۔ اس نے کہا محمد تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا، بس ایک انگلی سے فقط اشارہ کیا، رب کائنات نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اور ٹوٹ جائیں تیرے ہاتھ سارے، ایک انگلی سے اشارہ کرتا ہے۔ اور اگر کسی کو نہیں آتا ترجمہ تو سورۃ اللہب کا ترجمہ کے ساتھ پڑھ لیجئے گا۔ اور یہ کہا کہ معاشرے کا اصول ہے کہ کوئی ایک انگلی سے اشارہ کرے، توجہ رکھیے گا، کوئی ایک انگلی کا اشارہ کرے اور اس کے دونوں ہاتھ چھوڑیے، بندہ اس کے گھر چلا جائے اور اس کی بیوی تک تیا پانچا کر دے۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، وہ گٹھڑی لکڑیوں کے اٹھانے والی تیری بیوی۔ اب اس سے آگے میں کیا کہوں، یہ قرآن ہے، اور کسی کو اعتراض ہو تو اٹھا کے پڑھ لیجئے گا، کوئی بھی ترجمہ ہو۔ ادھر 360 بت گھر میں اور برانا رقص کر رہے ہیں، فرمایا دفع کرو، میرا اسٹیٹس ہی نہیں۔ ادھر ایک انگلی اٹھائی، انہوں نے کہا تیری بیوی لکڑیاں اٹھانے والی، اور تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں مالک، جب تیرے گھر کی بات ہو تو چپ، دفع کرو، تیرا سٹیٹس ہی نہیں، یہ مخلوق تو خالق۔ تو تیرے حبیب کے سامنے کسی نے تھوڑی سی انگلی اٹھائی تو اس کی بیوی تک پہنچ گیا۔ اس نے کہا نہیں، محبت کی غیرت کی بات ہے، مجھے جو مرضی کرے، میری شان میں کوئی فرق پڑتا ہے، مگر خبردار کسی نے میرے یار کی طرف انگلی بھی اٹھائی تو میں اس کے گھر تک کچھ نہیں چھوڑوں گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس آخری 2 حدیثیں میں 2 منٹ میں کلوز کرنے لگا ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبر هذه الامہ، اس امت کے پہلے مفسر جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کی تفسیر اس امت کو دی، وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترجمان القرآن، اور صحابہ میں سے سب سے بڑے مفتی۔ صحابہ میں سے سب سے بڑے مفتی۔ یہ علم کہاں سے آیا، یہ قرآن کی تفسیریں کہاں سے لکھی، یہ کس سے صرف پڑھی، نحو پڑھی، کس سے فقہ پڑھی، کس مدرسہ میں گئے، ذرا پوچھئے گا کہاں گئے تھے، کس سے پڑھا تھا۔ فقط اتنا کیا تھا، کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ قرآن کا علم، فقہ کا علم، دین کا علم، یہ سب کچھ کہاں سے ملا؟ امت کا سب سے بڑے مفتی، امت کا سب سے بڑے مفسر بنا کیسے؟ فرمایا ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے، حضور رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو میں نے لوٹا اٹھایا اور پانی بھر لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کسی کے پاس پانی ہے؟ عبداللہ بن عباس نے عرض کی یا رسول اللہ میں بھر کے کھڑا ہوں۔ حضور رفع حاجت کے لیے گئے، لوٹا پانی کا بھرا۔ حضور نے فرمایا اچھا تو میرے لیے پانی بھر کے کھڑا تھا؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس نے میرے لیے لوٹا بھرا ہے نا، اسے دین کا سب سے بڑا مفتی بنا دے۔ تو گل بھی سمجھ آئی یا کوئی نہ؟ یہ کتنی کتابوں سے ملا؟
اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم حنفیوں کی ساری فقہ جو ہے نا وہ عبداللہ بن مسعود پہ کھڑی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جتنے بھی مسائل کا استنباط کیا ہے انہوں نے سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود کی مرویات لی ہیں۔ کسی نے عبداللہ بن مسعود سے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے محدث کیسے بن گئے؟ پتہ ہی کیا کہا، کہنے لگے بس میں حضور کے ساتھ ساتھ رہتا تھا اور اس تلاش میں رہتا تھا کہ حضور کئی نالین تو اتاریں، جیسے ہی حضور نالین اتارتے میں اتار کے اسے اپنی بغل میں اپنے سینے کے ساتھ چپکا لیتا، بس زندگی میں اور کوئی نہیں کام کیا، بس حضور کے جوڑے سینے سے لگے سارا علم ہی آ گیا۔ اور آخری بات، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر آپ کو دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اس بات کا دکھ رہتا کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرتا تھا جب میں دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا، جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ اور ابی بن کعب حضور کا وہ صحابی ہے جس کی آواز اتنی خوبصورت تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا نا حسن القرآن باصواتکم، قرآن نو اپنی آوازاں نال سونا پڑھیا کرو، خوبصورت پڑھیا کرو، اے نہیں میں راتی 12 بجے شروع کرو صبح 3 بجے شبینہ ختم۔ وہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور انہیں بلاتے اور قرآن کی تلاوت سنتے تھے، اور میرے آقا فرماتے تھے میری امت کا داؤد ہے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ جب وہ تورات کی تلاوت کرتے تھے تو آسمان پر ہوا میں جو اڑتے ہوئے پرندے تھے وہ رک جاتے تھے ان کی آواز سن کے، اتنی خوبصورت آواز تھی۔ میرے آقا فرماتے تھے کہ ابی بن کعب کی آواز داؤد علیہ السلام کی آواز سے ملتی ہے۔ ایک دن میرے آقا نے بلایا، فرمایا ابی قرآن سنانا، اصلی سونا تو سونا کون پڑھ سکتا ہے؟ آپ کے قلب اطہر پر قرآن نازل ہوا تو آپ سے سونی تلاوت کون کر سکتا؟ فرمایا نہیں، آج اوپر سے پیغام آیا کہ حبیب ذرا ابی بن کعب کو بلانا، وہ میرے کلام کی تلاوت بڑی سونی کرتا ہے، وہ تجھے بھی سنائے اور میں بھی منتظر ہوں۔ وہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سوچ آتی کہ کسی دور میں حضور کی بے ادبی کی تھی، بے ہوش ہو کے گر پڑتے اس دکھ سے، اس تکلیف سے۔ حالانکہ بعد میں حضور نے معاف کر دیا۔ بہرحال ایک دن بے ہوش ہو کے گر پڑے تو صحابہ بھاگے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں عرض کی، یا رسول اللہ وہ ابی جو ہے وہ مدینہ کی گلی میں بے ہوش پڑا ہے۔ میرے آقا تشریف لائے، اب حدیث پاک میں آتا ہے میرے آخری 2 جملے ہیں، یوں ابی بن کعب بے ہوش پڑے ہیں تو میرے آقا نے یوں اپنا ہاتھ مبارک حضرت ابی بن کعب کے سینے پہ رکھا، آنکھ کھولی تو ابی بن کعب کہنے لگے رب کعبہ کی قسم ساری زندگی نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، قرآن بھی بڑا سونا پڑھتا تھا، پر یہ حجابات جو تھے نہ قرآن سے ہٹے، نہ روزوں سے ہٹے، نہ نمازوں سے ہٹے۔ مصطفیٰ نے اپنا دست مبارک سینے پہ رکھا، میں نے آنکھ کھولی، پڑا مدینہ کی گلیوں میں تھا، نگاہ سے معلّہ سے پار ہو گئی۔ دین، ایمان اور ایمان کا نور، یہ نسبت مصطفیٰ سے نصیب ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال کے حضور دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل محبت اور عقیدت عطا فرمائے۔ بڑا پرآشوب دور ہے، اپنے عقیدے کا خیال رکھیں۔
عقیدہ پختہ ہوگا تو اعمال بھی قبول ہوں گے۔ رب ذوالجلال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک کی مودت نصیب فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور کی ہر نسبت کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک دفعہ